ایک وقت تھا کہ جب انسان سوچتا تھا کہ زمین یونیورس کا مرکز ہے، چاند، سیارے، ستارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ لیکن زیادہ دیر نہیں لگی جب نکولس کارپینیکس نے لوگوں کو احساس دلایا کہ زمین نہیں بلکہ سورج کائنات کا مرکز ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا گیا اور ہم کائنات کے رازوں کو جانتے گئے، اور ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ سورج ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہی سورج زندگی دینے والا ہے۔ جہاں سورج چمکتا ہے وہیں زندگی پنپتی ہے، جھرنے بہتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور پانی ملتا ہے۔ لیکوڈ واٹر زندگی کی ضمانت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے فوڈ چین کا سب سے بڑا دار و مدار فصلوں پر ہے۔ جہاں کراپ ہوتی ہے وہیں انسان اینشینٹ ٹائم سے رہتا آ رہا ہے، اور فصل وہیں اگتی ہے جہاں واٹر لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ یہ سب سورج کا احسان ہے۔ سورج زندگی دینے والا ہے، مگر اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کی بھی موت ایک دن ہوگی۔ یہ ہمارا سورج ہے جو پچھلے 5 ارب سال سے چمک رہا ہے، جو کہ ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدل رہا ہے، اور یہ اگلے 5 ارب سال تک یہی کرتا رہے گا۔ ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدلنے کا پروسیس دراصل وہ پروسیس ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہیٹ اور لائٹ ملتی ہے۔ سورج ایک بہت ہی بڑا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے جو اپنے کور میں ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدلتا رہتا ہے۔ سورج کے کور میں ٹیمپریچر اور پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہائیڈروجن کے 2 نیوکلیس ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ان پر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ مل کر ہیلیم کا نیوکلیس بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہیلیم کا نیوکلیس ہائیڈروجن کے نیوکلیس سے ماس میں کم ہوتا ہے، اس لیے ریمیننگ ماس ہیٹ اور انرجی کی فارم میں ریلیز ہوتا رہتا ہے۔ یہی انرجی اور روشنی ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہماری زمین پر جتنی بھی زندگی ہے وہ اسی پروسیس کی مہون منت ہے۔ لیکن ابھی سورج میں بہت سارا ہائیڈروجن باقی ہے، اور آنے والے 5 ارب سال تک سورج اسے ہیلیم میں تبدیل کرتا رہے گا۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ایک دن سورج تمام ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر چکا ہوگا۔ پھر سورج کی اسٹرانگ گریوٹی ہیلیم پر اپنا کام شروع کرے گی، اور ہیلیم کے نیوکلیس کو آپس میں اتنا قریب لا آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہونا شروع کر دیں گے۔ اب کیونکہ ہیلیم فیوژن میں اتنی انرجی نہیں بنتی جتنی ہائیڈروجن فیوژن میں بنتی تھی، تو سورج کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا، اور وہ ہیلیم کو کاربن اور آکسیجن میں تبدیل کرنا شروع کر دے گا۔ ہیلیم فیوژن کا پیریڈ بہت ہی چھوٹا ہوگا اور صرف 10 کروڑ سال کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسی دوران سورج کا کور سکڑ کر چھوٹا ہو جائے گا، اور اس کی آؤٹر لیئرز ٹھنڈی ہو کے پھیلنا شروع کر دیں گی، اور سورج ایک ریڈ جائنٹ اسٹار میں تبدیل ہو جائے گا، اور آؤٹر لیئرز اتنی زیادہ پھیل جائیں گی کہ وہ پلینٹ مرکری اور وینس کو اپنے اندر لے لیں گی، اور سورج کا سرفیس زمین سے بہت ہی زیادہ قریب آ جائے گا، اور پھر اس کی آؤٹر لیئرز اس کی گریوٹی سے آزاد ہو جائیں گی، اور سورج آہستہ آہستہ اپنی آؤٹر لیئرز کھوتا جائے گا۔ یا پھر دوسری زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج اپنی آؤٹر گیس لیئر کو شیڈ کر دے گا، اور اسی طرح اگلے کئی کروڑ سال بعد سورج اپنی آؤٹر گیس لیئر کو اسپیس میں ڈسپرس کر دے گا۔ یہ تقریباً سورج کی زندگی سے 10 سے 11 ارب سال بعد ہوگا۔ گیس کی ساری لیئرز جانے کے بعد درمیان میں ایک چھوٹا سا برائٹ اور انتہائی ڈینس وائٹ ڈارک اسٹار بچ جائے گا۔ یہی سورج کی زندگی کا اگلا حصہ جو کہ اربوں سالوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد چمکدار وائٹ ڈارک اسٹار ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور روشنی کم ہوتی جائے گی، اور کئی ارب سال بعد وائٹ ڈارک بھی ختم ہو جائے گا، اور آج کا یہ سورج بلیک ڈارک بن جائے گا۔ یہی سورج کی زندگی کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد سورج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور سورج بنا کیسے یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ لیٹس بیک ٹو دا ٹاپک۔ سولر بلیک ڈارک اسٹار گیلیکسی کے کور کے گرد گھومتے رہیں گے، اور اگلے کئی سالوں تک بڑی بڑی گیلیکسی کے تمام ستارے مرتے جائیں گے۔ کئی وائٹ ڈارک پھر بلیک ڈارک بن جائیں گے، کئی سپر نووا ہو جائیں گے، تو کئی بلیک ہول بن جائیں گے۔ کئی ٹریلین سال بعد یونیورس میں اتنی ہائیڈروجن کم ہو جائے گی کہ نئے اسٹارز بننا ہی بند ہو جائیں گے، مگر ہمارا سورج اس وقت بھی بلیک ڈارک کی شکل میں موجود ہوگا، اور یونیورس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ایک بلیک ڈارک کی شکل میں ہی رہے گا۔